چیک کر کے دیکھا، جب ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے، ابرہہ نے بیت اللہ کے مقابلے میں گھر بنایا، رب کی غیرت جوش میں آ گئی۔ اوے مسلمان، تو نے رب کے گھر کے مقابلے میں نہیں بولا، کوٹ مٹھن کو بیت اللہ نہیں کہا، اور پھر یہ تو نے نہیں بولا مائی رابعہ بصری حج گئی، او راہ دے وچوں ہی رج گئی، اگوں کعبہ ہی اونوں لین گیا۔ حضرات، یہ کس نے کیا کہ دنیا عالم اسلام میں پاکستان کے اندر جس طرح بیت اللہ کا طواف مکہ میں ہوتا ہے، تیرے ملک کے اندر بھی ویسے ہی طواف کیا جاتا ہے مزاروں کا، قبروں کا۔ حضرات، یہ مواد، یہ گستاخی، یہ بیت اللہ کے مقابلے میں یہ کس نے کروائی؟ دشمن نے تجھے اندر سے پڑھا، لیٹ ہو گیا، ناموس رسالت دشمن نے کارٹون بنائے، نبی کو دہشت گرد دکھایا، پیغمبر کو سیکس کا رسیہ بتایا، عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے دکھایا۔ سلمان رشدی نے لکھا، آج تک زندہ۔ تسلیمہ نسرین نے لکھا، کل آپ نے خبر پڑھی، ڈنمارک کے اور یورپ کے ایڈیٹر زندہ، مواد ہم نے مہیا کیا۔ وہ زندہ کیسے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ کے جان چھڑوا لیتے ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں، تیرے شاتم زندہ ہیں۔ وہ کیوں زندہ ہیں؟ سلمان رشدی آج کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا اعلان ہے، میری کتاب کا ایک جملہ ایسا دکھا دیا جائے جو مسلمانوں کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ مواد کس نے دیا؟ مسلمان نے دیا۔ اور بھائیوں دیکھیے، ہم سے دیر ہوئی، اصلاح نہیں کی۔ کعبہ کے رب کی قسم، جس کی ناموس کے لیے مٹنے کو مومن تیار ہے، محبوب نے تحفظ ناموس توحید کو سب سے پہلے مضبوط کیا۔ 3 مثالیں دوں گا۔ پہلی مثال، محبوب کی ذات پہ کتنے حملے ہوئے میں ذکر کر چکا، لیکن آپ نے ان ذاتی حملوں کا شاید جواب دینا اتنا ضروری نہیں سمجھا۔ 70 لاشیں تڑپ چکے، چچا کا انگ انگ کٹ چکا، مسلمان وقتی طور پہ شکست سے دوچار ہو چکے، محبوب جو ہے ایک غار کے اندر چھپے ہوئے۔ لیکن جب اللہ کی توحید کے اوپر حرف آیا، اس سے پہلے نبی کی ذات پہ حرف آیا، حل فیکم محمد، جواب نہیں آیا۔ روایت بخاری کی، پھر اعلان ہوا، حل فیکم ابن ابی قحافہ، جواب نہیں دینے دیا۔ حل فیکم عمر، آقا نے جواب نہیں دینے دیا۔ جب دشمن نے بڑک ماری نا، آقا کے رب کے جو ناموس ہے توحید کے اوپر حرف آنے لگا، اولو حبل، حبل تیری جے، حبل تو زندہ باد، تجھے مٹانے والے مٹ گئے، مسلم مر گئے، آقا کو ماننے والے نہیں رہے۔ محبوب نے کہا، عمر کھڑے ہو، جواب دیجئے۔ آقا کیا کہا جائے؟ کہیے اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل۔ گجرانوالہ کی سرزمین کے کلمہ گو مسلمان بھائیو بہنوں، سنیے، محبوب کی ناموس کا تحفظ ممکن نہیں ہے جب تک رب کے ناموس کا تحفظ نہ کر لیا جائے۔ پھر دشمن بولا، لنا عزا ولا عزا لکم، مسلمانوں ہمیں عزت دینے والا عزا ہے، تمہیں عزت دینے والا کون؟ محبوب نے جواب دیا، لنا مولا ولا مولا لکم، جواب نشر کیا گیا۔ حضرات، اسی طریقے سے چلتے جائیے۔ ایک اور موقع، محبوب علیہ السلام کی مدح ہو رہی ہے، بظاہر آپ کو بلند مقام دیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے، ما شاء اللہ وما شئت، محبوب وہی ہوتا ہے جو آپ چاہیں، جو رب چاہے، جو رب چاہے، جو آپ چاہیں۔ بظاہر مقام ہے نا، بلندی ہے، تعریف ہے، مدح ہے، نعت گوئی ہو رہی ہے، لیکن جب عقیدے کے خلاف توحید پہ حرف آیا، کہا نہیں، اجعلتنی للہ ندا، تو مجھے رب کا شریک بنا رہا ہے، کل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ وہی ہوتا ہے جو اکیلا عرش والا چاہتا ہے۔ حضرات، ایک اور موقع آیا، نبی کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، لوگوں نے کہا سورج گرین ہو گیا، چاند کو گرین لگا،
دنیا بولی اور سید آج کا ہوتا تو پھولے نہ سماتا. بھئی دیکھو نا سید مرا ہے, آج آسمان کی مخلوق جو ہے اسے بھی دکھ ہوا ہے, گرہن لگ گیا ہے. پھولنے کی بات تھی, کہتے ہاں ہاں ہم سید زادے ایسے ہی ہوتے ہیں. نہیں, اپنی عظمت کو نہیں دیکھا, بیان غلط, رب کی توحید کے اوپر حرف آ رہا ہے, منبر لگوایا گیا, اکٹھ کیا گیا, لوگ بلائے گئے, اعلان کیا گیا. حضرات گرامی, ناموس رسالت کے پروانے اور شمع رسالت کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے علماء کرام, انشاءاللہ ان کا بھی ابھی تذکرہ ہونے لگا ہے. آج آپ انشاءاللہ اہل حدیث کانفرنس سے اہل حدیث کا موقف لے کے جائیں گے. سنیے, محبوب نے اعلان کیا, لوگوں سنو, یہ سورج یہ چاند کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگا کرتا, یہ تو رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. رب کی توحید کا پرچم بلند کیا. لیکن آئیں, دوسری طرف ہمارے دل میں ارمان ہے, ہم نے پیغمبر کی توہین کا بدلہ لینا ہے. محبوب کی توہین ہوئی, سر میں کمان لگی, آپ نے وہ واقعہ پڑھا سنا, چچا حمزہ جا کر کے بدلہ لے کے آئے, کہا بیٹے بھتیجے خوش ہو جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں. کہا چچا مجھے اس طرح کے بدلوں سے خوشی نہیں ہوتی, میری خوشی تو یہ ہے میں جو لے کے آیا ہوں تم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ. آج کفر سے صحیح بدلہ لینے کا ایک حل یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ عمل پیرا ہو جائے. بھائیو آئیں, امت الدعوہ کی ہم نے بات کی, جنہوں نے اسلام نہیں لائے, جو نہیں مانے, جو ابھی کفر میں ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, انہوں نے جو کچھ کیا, ماضی میں جو کچھ ہوا, رب نے جیسے بدلہ لیا. ہم اپنے بارے میں خبر لے لیں, پتہ ہے ہم کون ہیں. محبوب کی انسلٹ ہو, توہین ہو, ہماری رائے کیا ہے, مذہب کیا ہے, عقیدہ کیا ہے. دو رائے. پہلی رائے یہ ہے کہ نبی کو گالی دینے والا شخص کافر ہے, مرتد ہے, واجب کافر ہے, مرتد ہے, واجب یہ تین اماموں کی رائے ہے, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد, اور باقی جمہور کی. امت محمدیہ کلمہ پڑھنے والوں میں دوسری رائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے, الذمی لا ینتقض عہدا, کہ وہ ذمی جو نبی کو گالی دیتا ہے, قتل ہونا تو دور کی بات, اس کا ذمہ بھی ختم نہیں ہوتا. الموسوعہ الفقہیہ کویت سے شائع ہوا, جلد نمبر 24, سب کے موضوع کے تحت اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. پھر بھائیو, امام ابو حنیفہ کو ماننے والے تین گروہوں میں بٹ گئے. پہلا گروہ کہ جنہوں نے امام صاحب کے اس قول کی, بے شک ان کا اپنا قول ہے یا منسوب ہے, اس غلطی کے اوپر پھر غلطی کی. بھائیوں, نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں, محبت پیدا کرنے کے لیے, حق کی طرف لوٹنے کے لیے, نبی کی توہین جنہوں نے کی ہے ان تک, ان کے گریبانوں تک ہاتھ لے جانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تڑپ کے سنیے. پہلے نمبر پہ صاحب اللباب, ان کی عبارت پیش کرتا ہوں, شرح الکتاب کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 18 پہ یہی بات لکھی. مت کوئی کہے کہ نہیں ہمارے مسلک کی بات نہیں. کہا وَمَنِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الْجِزْيَةِ, جو ذمی جزیہ نہیں دیتا, او قتل مسلمن, یا مسلمان کو قتل کر دیا, او سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا اس بد نصیب نے آقا کو گالی دی, او زنا بمسلمہ, یا اس نے مسلمان عورت سے زنا کیا, لم ینتقض عہدا, اس کا عہد نہیں ٹوٹا, اس کا عہد. دوسرا حوالہ
بدائے الصنائع